السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس میں ہم جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 1 کے شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس غزل کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، اور شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے: ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ ہر لغت میں الفاظ دیکھیں۔ کھیل کا مطلب ہے تماشا، اورنگ تخت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اورنگ سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ میرے نزدیک کا مطلب ہے میرے خیال میں، میری سمجھ میں یا میری رائے میں۔ اعجاز معجزہ کی جو ہے وہ یہ جمع ہے، اور معجزہ اس کا واحد ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہے کرشمہ یا کرامات یا حیران کر دینے والی بات۔ اعجاز مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ مسیحا کو اگر الگ سے ہم دیکھیں تو اس کے لفظی مطلب تو طبیب یا ڈاکٹر کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس شعر میں سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مفہوم اس کا دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری رائے میں حضرت سلیمان کا تخت جو ہوا میں اڑتا تھا ایک کھیل ہے، اور حضرت عیسیٰ کے معجزات ایک بات ہی محسوس ہوتی ہے۔ تو تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلے شاعر کا تعارف دیکھیں گے۔ تو مرزا غالب بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے، اور اپنے زمانے کے غیر معمولی ذہن اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کے کلام میں انسانی جذبات اور محسوسات بڑی ہنرمندی سے نمایاں ہوتے ہیں۔ زیر نظر شعر کو اگر ہم کنایا کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں، مثلاً انسان کی کامیابی، عروج، مقام آدم، دنیا کی ناپائیداری، اور شاعر کی اپنی تعریف۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس نے علم کی بنا پر اتنا عروج حاصل کر لیا ہے کہ اسے حضرت سلیمان کا تخت جو ہوا میں اڑتا تھا ایک کھیل لگتا ہے۔ اور آج کے دور کی ترقی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جس طریقے سے جہاز ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں اور انسان خلا تک چلا گیا ہے، تو اس معنی میں شاعر یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ایک کھیل ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ کے معجزات جن میں سب سے بڑا جو ان کا معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفا دیتے تھے، اس لیے یہاں پر لفظ مسیحا شاعر نے استعمال کیا ہے، تو وہ بھی ایک عام سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور آج کی اگر میڈیکل سائنس میں آپ دیکھیں تو یہ چیز ہے کہ انسان اس سے بہت آگے چلا گیا ہے، لیکن جو ان کا مردوں کو زندہ کرنا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ اور بچوں، اس شعر کا دوسرا پہلو دنیا کی ناپائیداری بھی نکلتا ہے کہ ہم یہاں تک کہ نبی بھی تمام کاموں اور معجزات کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو تخت سلیمان ہو یا معجزات عیسیٰ، سب محض بات اور کھیل ہیں۔ حوالہ کا شعر دیکھتے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس شعر میں غالب کی خود پسندی اور بے نیازی بھی سامنے آتی ہے، اس لیے غالب کے نزدیک تخت سلیمان ہو یا معجزات عیسیٰ کی کوئی حیثیت یہ دونوں چیزیں نہیں رکھتی غالب کے نزدیک۔ الغرض غالب دنیا کی ناپائیداری کے ساتھ ساتھ انسانی ترقی اور عروج کے اتنے قائل نظر آتے ہیں کہ آج کی ترقی کے سامنے اڑتا ہوا تخت سلیمان اور حضرت عیسیٰ کا بیماروں کو شفا یاب کر دینا عام سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس شعر کا پس منظر دیکھیں تو ایک تو شاعر کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور دنیا اور جاہ و جلال سے دنیا اور اس کے جاہ و جلال سے بے نیاز ہونا۔ انداز بیان اگر دیکھا جائے تو بہت روانی ہے، اس شعر میں سلاست ہے اور شعر میں خوبصورت توازن پایا جاتا ہے۔ شعری محاسن مبالغہ کے دو بہت بڑے پیغمبروں کے معجزات کو عام سی بات کہنا، مبالغہ کے معنی میں ہم لیں گے شاعر کا، اور دوسرے تلمی کے دو شاعروں کے بہت بڑے واقعات کو اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے، تو تلمی بھی صنعت تلمی اس شعر میں استعمال ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔